बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज है जी 6 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भारत जो है वो बाज नहीं आ रहा और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात पाकिस्तान को मसूल होना शुरू हो चुकी हैं कि भारत इस वक्त एक तो किसी बड़े इंसिडेंट के चक्कर में लग रहा है और कोई एक बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो प्लांट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक बहाना ढूंढते हुए जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोला जा सके, क्योंकि इस वक्त जो बेचैनी और तड़प भारतीय हुकूमत इसके अलावा इनकी जो अफवाज हैं इनमें पाई जा रही है वो इंतहाई एक जानिब अहम है। तो दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने भी बड़ा एक क्लियर और दो टोक पैगाम दिया है और इसमें अमेरिका जबकि सऊदी अरेबिया और दीगर जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो फिर पाकिस्तान के हों या चाहे फिर वो अमेरिका के हों, उनको पाकिस्तान की जानब से एक क्लियर एंड कट जो है वो पैगाम दे दिया गया है कि अगर इनके भारत किसी किस्म की जारहियत करता है तो पाकिस्तान फिर कैसे जवाब देगा। ये इंतहाई अहम कुछ डिटेल हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाप्त के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, भारत की सरकार इसके अलावा इनकी अफवाज में एक अजीब सी बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि इनको लास्ट टाइम जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें जो हजीमत उठाना पड़ी, भारतीय सरकार इस वक्त एक बहाना ढूंढ रही है कि इन्हें एक बहाना मिले और किसी तरीके से वो हजीमत मिटाई जा सके। जिस तरह से कल मैंने आपको एक अर्नब गोस्वामी का क्लिप भी सुनाया था, जितना वो बेचारा तड़प रहा था कि ऐ खुदा हमें सिर्फ एक मौका मिल जाए जी, एक मौका मिल जाए। मतलब ये तमाम ऐसे प्रोग्राम या ऐसे इकदाम जिस तरह से इनके एयर चीफ, इसके अलावा इनके आर्मी चीफ, जबकि वज़ीर दिफा की जानब से जो बयान सामने आए हैं, ये साफ साफ एक चीज़ का इंडिकेशन है कि भारत इस दफ़ा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इस हवाले से एक तो जहां ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत अपने जो रवायती तरीका है उनका कि अपने मुल्क में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद एक बहाना उनके पास आ जाएगा कि जी हम सीधा सीधा मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे पाकिस्तान को और फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई फ्रंट खोला जाएगा भारत की जानब से। तो दूसरी तरफ जो खदशात इस वक्त इंटेलिजेंस ज़राए से खुफिया मालूमात से फराहम हो रही हैं वो ये है कि भारत इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करने की तैयारियां भी करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अभी आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज था, इसमें भी भारत ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से जो वहाँ पर एहतजाज है इसको बढ़ावा दिया जा सके या कोई एक ऐसी चिंगारी जो है वो लगाई जा सके जिससे पाकिस्तान में एक नया फ्रंट खोला जाए और उसके बाद फिर वो जी धावा बोल दें। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमारे जो एयर मार्शल हैं अरशद मलिक, उन्होंने कुछ इंतहाई अहम और लर्जा खेज इस हवाले से इंकशाफात किए हैं। वो ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जरूर करेगा क्योंकि इसकी नाव डूबने वाली है और वो भी हाथ पांव मारता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि मैं पूरे यकीन से आपको बता सकता हूं कि भारत की तरफ से किसी वक्त भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा और उसके बाद फिर मुर्दे इल्जाम ठहराते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोलने की कोशिश की जाएगी इंडिया की जानब से। साथ ही वो मजीद ये भी कहती हैं कि ये अपने मुल्क में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर सकती हैं जिसका सारा मलबा फिर पाकिस्तान पर डालेंगे और इसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को ये पाकिस्तान के अंदर बढ़ाएंगे। यानी कि एक जानब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अपने मुल्क में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी एक इंडिकेशन दिया है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक बड़ा इंसिडेंट रोनमा कर सकता है, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त भारतीय सरकार इसके अलावा इनकी अफवाज की जितनी पूरी दुनिया में इनको हजीमत उठाना पड़ी है और सफारतकारी के लिहाज से भी इस वक्त भारत बिल्कुल तन्हे तनहा खड़ा है। इसके इत्तेहादी इसका साथ छोड़ चुके हैं। पहलगाम वाक़े पर जो है वो आपने देखा कि इंसिडेंट हुआ तो इस पर भी किसी एक मुल्क ने भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि हाँ जी ये जो वाक़या हुआ है हम भारत के इस बयान की तईद करते हैं कि इसके पीछे जी पाकिस्तान का हाथ है। जबकि 9 मई का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान को मजीद जहां पर जो है वो मजीद पज़ीराई मिली, तो वहीं भारत जो है वो बिल्कुल सफारती लिहाज से मजीद
تنہا ہو کر رہ گیا تھا. اس حوالے سے مزید ایئر مارشل جو ہیں وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کی ناؤ جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے, وہ بالکل ہاتھ پاؤں مارتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف غیر مناسب بیانیاں ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے نتائج ان کو بھگتنا پڑیں گے. بہرحال یہ انتہائی اہم کچھ سٹیٹمنٹ تھی ایئر مارشل ارشد ملک کی جانب سے. دوسری طرف جی جس طرح سے بھارت کی جانب سے مختلف خدشات یہ تو ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بھارت کچھ نہ کچھ بڑا پلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت جہاں افغانستان سے بھی ایک اہم وفد جو ہے وہ بھارت کا دورہ بتایا جا رہا ہے, کرنے جا رہا ہے, تو یہ پاسبلٹی بھی جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ بھارت اس دفعہ میں بھی 2 فرنٹ وار جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کھولنے کی کوشش کرے, یعنی کہ ایک تو افغان بارڈر سے اور دوسرا پاکستان اور بھارت کا جو بارڈر ہے LOC وہاں سے بھی کچھ ایسا مس ایڈونچر کرنے کا بھارت پلان بنا سکتا ہے. دوسری طرف اس تمام صورتحال کے اندر وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے فوری طور پر اس حوالے سے ایک تو جی پوری جو ہمارے اتحادی ہیں چاہے وہ پھر سعودی عربیہ ہو یا عرب ممالک جتنے بھی ہیں, اس کے علاوہ امریکہ کے نام ایک بڑا واضح اور کلیئر پیغام بھیجا ہے کہ ان کیس اگر انڈیا کی جانب سے کوئی بھی مس ایڈونچر کیا گیا تو پاکستان جو ہے وہ اس پر کیسا رد عمل دے گا. اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انتہائی اہم بھی ہے. اس حوالے سے وہ جو کہتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کوئی ایڈونچر خارج از امکان نہیں ہے. ایک تو انہوں نے صاف صاف ان کا یہ بیان اس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کو ایسی کچھ خفیہ معلومات موصول جو ہے وہ ہو چکی ہیں کہ بھارت اس دفعہ کچھ بڑا پلان کرنے جا رہا ہے, یا بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک نئی جنگ کی جو شروعات ہے وہ کرنے جا رہا ہے. ساتھ ہی وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ لیکن اس دفعہ جو بھارت کو نقصان پہنچے گا نا, اس سے متعلق یہ ضرور سوچیں گے. اب یہ سیکنڈ وارننگ تھی پاکستان کی جانب سے ایک تو انڈیا کو کہ اگر آپ نے اس دفعہ کوئی مس ایڈونچر کیا تو ہمارا جواب پہلے سے بھی زیادہ تگڑا ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے ایک نجی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مزید یہ بھی کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ شکست خوردہ ہے اور اپنی ساکھ کی بحالی اور اندرونی دباؤ سے نمٹنے کے لیے جارحیت کر سکتا ہے, کیونکہ اس وقت جس طرح سے بی جے پی کی سرکار کے اوپر کانگریس جو ہے وہ بارہا سوالات اٹھا رہی ہے کہ ہمیں جواب دیں کہ آپ کے طیارے جو گرے تھے وہ کدھر ہیں, آپ نے جو پاکستان سے مار کھائی ہے وہ کدھر ہے. حتیٰ کہ ان کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر تصویریں لا کر دکھائی گئی تھی بی جے پی کی حکومت کو. یہ تمام صورتحال جو ہے یہ بی جے پی کے لیے اس وقت انتہائی شرمندگی کا باعث بنی ہوئی ہے. اور دوسری طرف بہار میں الیکشنز بھی ہیں, الیکشنز ہوں تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی سرکار جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ جائیں, بلکہ انہوں نے پورا حربہ جو ہے وہ آزمانے کی کوشش کرنی ہے اور کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی جو تیاریاں ہیں وہ ضرور بھارت کی جانب سے کی جائیں گی. ساتھ ہی وزیر دفاع جو ہے مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر بھارت میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, ہم نے بھارت کو جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا. بھارت کی عوام جو ہے وہ ان سے پوچھ رہی ہے کہ ملک کے ساتھ آپ نے کیا ہے. بھارت عالمی سطح پر تنہا ہو کر رہ چکا ہے اور پاکستان کو مختلف ممالک کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے. کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے ضرور کہ مزید نقصان اٹھانا نہ پڑے. بھارت سمجھتا تھا کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں, یہ خطے کا خود کو لیڈر, خود کو ایک چودھری مانتا تھا کہ ہمارا تو جی پاکستان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن پاکستان نے جس طرح سے ان کو جو مئی میں کانفلکٹ ہوا تھا نہ کچھ چنے چبوائے تھے, اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بہرحال اس تمام صورتحال کے اندر جس طرح سے اب پاکستان نے جہاں بھارت کو یہ پیغام جو ہے بتا دیا ہے کہ آپ کسی بھی مس ایڈونچر سے باز رہیے گا, اور ساتھ ہی سعودی عربیہ سمیت دیگر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کو بھی کلیئر اینڈ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ ان کے اگر بھارت کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر کیا گیا تو پاکستان اس دفعہ پہلے سے بھی تگڑا جواب دے گا. اور ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ مودی سرکار جو ہے جیسے کہ ان کے اندر ایک آگ ابل رہی ہے, پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے بیچاروں کو نیند نہیں آ رہی, تو آپ ان کو روکیے کہ کسی بھی قسم کی ایسی جارحیت سے باز رہیے گا, ورنہ پھر یہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک خطرناک جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. لیکن یہاں ناظرین کرام ایک سوال جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ ان کیس اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کر دیتا ہے, یا انڈیا پاکستان کے خلاف کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے پھر ہلا بہنا کر کے جس طرح سے پہلے انہوں نے کیا جو ان کا ایک روایتی انداز ہے, ایسا کچھ کرتے ہیں تو پھر اس میں سعودی عربیہ کیا کرے گا. دیکھیں اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے ایک حالیہ پروگرام میں جب پاکستان اور سعودی عربیہ کا SMDA اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے بھی کلیئر کیا تھا کہ کیونکہ یہ معاہدہ باہمی دفاعی معاہدہ ہے, اس میں
یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں کہ ان کے اگر سعودی عربیہ جو ہے اس پر اٹیک ہوتا ہے تو وہ پاکستان پر کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر پاکستان پر اٹیک ہوتا ہے تو وہ پھر سعودی عربیہ پر کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جب ان سے یہ مزید سوال پوچھا گیا کہ اس میں اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے تو کیا سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم نے جب یہ معاہدہ کیا ہے تو اس میں کوئی کسی ملک کا نام شامل نہیں تھا کہ سعودی عربیہ کا جو ہے اس کی جن ممالک کے ساتھ دشمنی ہے یا جن کے ساتھ حالات خراب ہیں، نہ تو اس معاہدے میں ان کا کوئی ذکر ہے اور نہ پاکستان کے جن ممالک کے ساتھ کشیدگی ہے ان کا ذکر ہے۔ اس باہمی دفاعی معاہدے میں ایک چیز ہی کلیئر ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دونوں ممالک میں سے کسی ایک پر بھی حملہ ہوتا ہے تو دوسرا فوری طور پر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ان تمام بیانات کو دیکھتے ہوئے اور اس باہمی دفاعی معاہدے کو دیکھتے ہوئے بھارت جو ہے اس کو یہ بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر اس نے اس دفعہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر کیا یا چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی تو سعودی عربیہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ اس میں بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس کے اچھے خاصے تعلقات ہیں، اچھا خاصا ایک بزنس ہے، دونوں جو ممالک ہیں ان دونوں ممالک کے آپس میں تعلقات ٹھیک ہیں، کیونکہ اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کرتا ہے تو اس سے پھر بھارت جو ہے اس کو سعودی عربیہ کے تعلقات سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا جو ہے وہ مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔